بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اور اساتذہ کرام، آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں آپ کی ٹیچر راحیلہ یوسف آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہم حصہ قواعد کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اساتذہ کرام، میں نے یہ کچھ سوالات تیار کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے، جو آپ سابقہ معلومات کے طور پر طلبہ سے کر سکتے ہیں۔ لغت سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ ادبی اصطلاحات کون کون سی ہیں؟ اور اس کے بعد ہم سبق کا نام اناؤنس کریں گے۔ مطلع، آج ہم مطلع پڑھیں گے۔ مطلع کی تعریف سے پہلے وضاحت کے لیے اہم نکات ہیں۔ دیکھیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ ایک بہت اہم MCQs ہے جو طلباء کی امتحانی نقطہ نظر سے ضرورت کے تحت لکھا گیا ہے۔ اور لکھنے کے حوالے سے مجھے طلباء نے بہت ریکوائرمنٹ تھی آپ لوگوں کی کہ میں لکھ کے آپ کو بتایا کروں، اپنا لیکچر دیا کروں، تو میں نے کچھ کوشش کی ہے۔ اب جب ہم مطلع کے لغوی معنی دیکھتے ہیں تو لغوی معنی اس کے تعلق ہونے کی جگہ یا جہاں سے کسی چیز کا آغاز ہو۔ اصطلاح میں غزل اور قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرعے باہم ہم ردیف، ہم قافیہ یا صرف ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے ہر شعر کا دوسرا مصرع مطلع کے ساتھ ہم قافیہ، ہم ردیف یا صرف ہم قافیہ ہوتا ہے۔ مثال پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس شعر میں دم کم قافیہ اور نکلے ردیف ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر میں صدا اور دعا قافیہ ہے، کر چلے ردیف ہے۔ اس لیے یہ دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہے اور ردیف بھی موجود ہے، اس وجہ سے یہ آپ کا مطلع ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اس شعر میں یار، انتظار قافیہ اور ہوتا ردیف ہے۔ غزل میں مطلع کی تعداد کتنی تعداد ہوتی ہے؟ وضاحت کے لیے ہم نکات دیکھیں کہ مطلع ثانی، مطلع ثالث، حسن مطلع۔ اس کی وضاحت میں مثالوں کے ذریعے کروں گی۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ جو اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اعتبار اور انتظار یہ قافیہ ہے اور کیا ردیف ہے، اس لیے یہ مطلع ہے، کیونکہ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہے اور ردیف بھی موجود ہے۔ کس طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ اب یہاں پہ دوسرے شعر کے اندر بھی سیم سچویشن ہے، دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہے اور ردیف بھی موجود ہے، اس لیے اس کو ہم مطلع ثانی کہیں گے۔ ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ اب جب ہم تیسرے شعر پہ آتے ہیں اسی غزل کے، ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کر بے قرار کیا۔ اس میں دیکھیں کہ اشک بار اور بے قرار، پھر قافیہ آ گیا ہے اور پھر اس کے بعد ردیف کی تکرار موجود ہے۔ اس وجہ سے اب کیونکہ یہ تیسرا شعر ہے تو لیکن دونوں مصروں میں مطلع کی ساری کوالٹیز موجود ہیں، خصوصیات موجود ہے، اس لیے یہ مطلع ثالث کہلائے گا۔ لیکن جب ہم چوتھے شعر پہ آتے ہیں، تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ پہلے مصرے میں تو موجود نہیں ہے قافیہ، اور اس کے بعد جو اگلا مصرع ہے اس میں قافیہ اور ردیف موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مطلع کے بعد آیا ہے، اس لیے یہ شعر آپ کا حسن مطلع کہلائے گا۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں بیٹا کہ جہاں پہ قافیہ ردیف کی تکرار ٹوٹ جاتی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ امتحانی نقطہ نظر سے آپ کو آ سکتی ہے، اس شعر کو کیا کہیں گے؟ حسن مطلع کہیں گے۔ یا پھر جہاں پہ آپ کا قافیہ اور ردیف
نہیں آتا. زیادہ تر جو اشعار ہوتے ہیں وہ دوسرے والے شعر کے اندر موجود نہیں ہوتا، لیکن کچھ شاعر ایسے ہیں جنہوں نے مطلع ثانی ثالث بھی لکھا ہے. لیکن جب آپ کا دوسرا شعر اگر ایسا ہے جس کے اندر دوسرے مصرے میں تو قافیہ ردیف موجود ہے، پہلے میں نہیں ہے، تو پھر دوسرا شعر آپ کا حسن مطلع کہلائے گا. لیکن اگر دونوں مصروں میں دوسرے شعر کے بھی قافیہ ردیف آ رہا ہے تو وہ مطلع ثانی کہلائے گا. جیسے اگلی مثال میں ہم دیکھتے ہیں، کون دنیا میں باوفا نکلا، یہ تمہاری زبان سے کیا نکلا. یہ مطلع ہے کیونکہ اس میں قافیہ اور ردیف موجود ہے. وہ ادھر بھول کر جو آ نکلا، میں نے جانا کہ مدعا نکلا. اس میں بھی آ اور مدعا، یہ قافیہ ہے اور نکلا ردیف ہے، تو یہ مطلع ثانی ہوا. لیکن اس شعر میں دیکھیں کہ تیسرے شعر کے اندر آ کر پہلا مصرع جو ہے اس کے اندر قافیہ ردیف موجود نہیں ہے، لیکن بتکدہ دیکھ کر ہوئی عبرت، میرے منہ سے خدا خدا نکلا. یہ حسن مطلع ہے. اب پہلے والی جو سچویشن تھی اس کے اندر چوتھا مصرع آپ کا حسن مطلع ہوا، لیکن دوسرے والی میں آپ کا تیسرا شعر جو ہے وہ حسن مطلع کہلایا. لیکن زیادہ تر جو آپ کی غزلیں ہیں ان میں حسن مطلع دوسرا شعر بنتا ہے، کیونکہ اس میں پہلے مصرے میں قافیہ موجود نہیں ہوتا. لیکن مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ آگے قافیہ ردیف کی تکرار ختم ہو جائے گی وہ شعر آپ کا حسن مطلع کہلائے گا. اب ہم اہم نکات کی دہرائی کریں گے طلبہ کو، تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ آج ہم نے مطلع کو پڑھا اور اس کی تعریف پڑھی، مثال کے ذریعے اس پہ ہم نے غور کیا ہے. پھر غزل میں مطلع کی تعداد کتنی ہے، حسن مطلع کیا ہے، اور مختلف مثالوں سے اس کی وضاحت کی گئی. یہ اساتذہ کرام کے لیے میں نے لیکچر بنایا ہے تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے کیسے طلبہ کو لے کر چلنا ہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اہم نکات کو دہرانے کے بعد طلبہ کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ اپنے ان کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں وہ اساتذہ کرام سے پوچھ سکیں. یہ سائن جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ طلبہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو طلبہ جب سوال پوچھ لیں گے ان کی تسلی ہو جائے گی. اس کے بعد اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ بھی کچھ ایسے سوالات رکھیں جو طلبہ سے پوچھے جائیں. جیسے مطلع کے لغوی معنی کیا ہیں اور یہ کس زبان کا لفظ ہے، مطلع کی اصطلاح کے لحاظ سے تعریف اور 2 مثالیں بیان کریں. مطلع اور مطلع ثانی غزل کا کون سا شعر ہوتا ہے، مطلع ثالث اور حسن مطلع کسے کہتے ہیں. ہر مطلع غزل کا کون سا شعر ہوتا ہے، مطلع میں کس چیز کا ہونا ضروری ہے، غزل کے پہلے 2 ہم قافیہ اشعار میں سے دوسرا شعر کیا کہلاتا ہے، مطلع کے بعد جس شعر میں ردیف اور قافیہ کی تکرار ٹوٹ جائے اسے کیا کہتے ہیں. یہ امتحانی نقطہ نظر سے کچھ اہم سوالات بنائے گئے ہیں جو طلباء کے لیے بھی بہت اہم ہے اور اساتذہ کرام کو بھی یہ مدد دیں گے، کیونکہ بہت سارے اساتذہ کرام نے بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے مختلف معاملات میں جہاں پہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو آپ لوگوں کے بھی پوائنٹ آف ویو سے اور پھر بچوں کے ملنے والے کمنٹس کی وجہ سے بھی، اور یہ ساری ڈیفینیشنز وغیرہ آپ کی ساری تعریفیں تفسیر ادب میں بھی شامل کی گئی ہیں. لیکن یہاں دیکھیں کہ اس کے بعد آپ نے گھر کا کام لازمی دینا ہے بچوں کو. سب سے پہلے آپ کلاس کا کام بھی بچوں سے کروائیں اور ان کو آپ باؤنڈ کریں کہ آپ نے یہ کام لکھنا ہے، اپنے رجسٹرز کے اوپر نوٹ کرنا ہے. اور پھر جب آپ گھر کا کام دیں گے وہ آپ لوگوں کے اپنی اس پہ ہے کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں. انہی سوالات کو بھی آپ دے سکتے ہو، یا آپ ان کو مزید مطلع لکھنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ مزید کچھ مطلع لکھ کر لائیں، کچھ غزلوں کے مطلع ثانی لکھ کر لائیں، یا حسن مطلع کی مثالیں لکھ کر لائیں، یا پھر کویسچنس آپ کچھ بنا سکتے ہیں تاکہ طلباء کو اچھے طریقے سے اس سبق کی جو ہے وہ پہچان ہو جائے. شکریہ.